صلاتیان ثنا ہے رسول حق کے لیے، صلاتیان ثنا ہے رسول حق کے لیے۔ جناب عقیل دانش صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ آپ سرزمین لندن میں قبیلہ اردو کے اہم رکن ہیں۔ آپ کا شمار یہاں کے سینئر شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ برطانیہ کی یونیورسٹی آف لندن کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور درس و تدریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ ہماری نئی نسل کو اردو سکھانے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم برطانیہ کے تمام بسنے والے، اردو سے محبت کرنے والے ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ تو دعوت کلام دیتا ہوں جناب عقیل دانش صاحب کو۔ السلام علیکم سامعین اور ناظرین۔ آج کی اس نشست کا اہتمام تو میرے لیے یادگار ہے کہ شاید میری آواز مجتہد العصر علامہ عقیل الغراوی تک بھی پہنچ رہی ہے۔ انہی کی نعت کا ایک مصرع آج کی نعت کے لیے طرح میں دیا گیا تھا۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار، سب سے عظیم کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انہی کی جناب میں عقیل دانش کے چند شعر بصورت نعت۔ تو مصرع طرح مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے وقت کی ضرورت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے وقت کی ضرورت ہے۔ تان میرے ہادی پر اور بدنما خاکے، تان میرے ہادی پر اور بدنما خاکے، عقل گم ہے دنیا کی کیسی یہ سیاست ہے، عقل گم ہے دنیا کی کیسی یہ سیاست ہے۔ وہ جو اپنے دین کا بھی مذہب کا اڑاتے ہیں، وہ جو اپنے دین کا بھی مذہب کا اڑاتے ہیں، ہم پہ طنز کرتے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، ہم پہ طنز کرتے ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے۔ تا ابد ہے پائندہ نام میرے آقا کا، تا ابد ہے پائندہ نام میرے آقا کا، بس یہی صداقت ہے، بس یہی حقیقت ہے، بس یہی صداقت ہے، بس یہی حقیقت ہے۔ حرز جاں بنا لیجئے نام مصطفیٰ کو پھر، حرز جاں بنا لیجئے نام مصطفیٰ کو پھر،
ہر نفس عبادت ہے، ہر قدم بشارت ہے، ہر نفس عبادت ہے، ہر قدم بشارت ہے۔ ہو سلام آقا پر اور آل پر ان کی، ہو سلام آقا پر اور آل پر ان کی، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ عقیدت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے۔ ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام پر دانش، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام پر دانش، جان بھی چلی جائے تو بڑی سعادت ہے، جان بھی چلی جائے تو بڑی سعادت ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، وقت کی ضرورت ہے۔ اب دعوت کلام دوں گا جناب شعور اعظمی کو۔ شعور اعظمی مرحوم مہدی اعظمی کے فرزند ارجمند ہیں۔ مہدی اعظمی صاحب کا شمار دبستان آرزو کے تلامذہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور وہ خود سید احسن رضوی دانا پوری کے شاگرد تھے، اور سید احسن رضوی دانا پوری علامہ آرزو لکھنوی کے شاگرد تھے۔ شعور صاحب خود اس وقت استاد شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ علم و عروض اور فن شاعری میں ایک ایک کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ جناب شعور اعظمی صاحب۔ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ وجہ خلقت ہستی مصطفیٰ کی الفت ہے، وجہ خلقت ہستی مصطفیٰ کی الفت ہے، نعت مصطفیٰ کہنا زندگی کی قیمت ہے۔ آدمی بنا حیواں زندگی نہیں آسان، آدمی بنا حیواں زندگی نہیں آسان، ذکر سیرت مرسل وقت کی ضرورت ہے، اور ان کے جلووں کا صدقہ بحر و بر میں یوں دیکھا، آبرو ہے گوہر میں، مہر و مہ میں طلعت ہے۔ اور یہ سماعت فرمائے کہ انکسار کی حد بھی، اعتبار کی حد بھی، انکسار کی حد بھی، اعتبار کی حد بھی، نظم کن کا مطلع ہی مقطع نبوت ہے، اور اپنے درد کا درما ڈھونڈتا ہے ہر انسان، اپنے درد کا درما ڈھونڈتا ہے ہر انسان، جس کے غیر بھی شیدا ایسی ان کی سیرت ہے۔ پڑھ کے آیت داور راز یہ کھلا ہم پر، کچھ میں وصف سیرت کا، کچھ میں ذکر صورت ہے۔ اور یہ سماعت فرمائے کہ جس کی مدح سے قاصر
ہوں انیس سے شاعر، جس کی مدح سے قاصر ہوں انیس سے شاعر، جو بھی کچھ کہا میں نے تحفہ عقیدت ہے۔ اے شعور تم پر بھی فرض ہے ثنا خوانی، اے شعور تم پر بھی فرض ہے ثنا خوانی، مدحت شہ بطحا ضامن شفاعت ہے، مدحت شہ بطحا ضامن شفاعت ہے۔ شکریہ شعور اعظمی صاحب، کیا خوبصورت شعر کہا۔ آدمی بنا حیواں زندگی نہیں آساں، آدمی بنا حیواں زندگی نہیں آساں، ذکر سیرت مرسل وقت کی ضرورت ہے۔ یہ تھے جناب شعور اعظمی صاحب، اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ان کا خاندانی تعلق اکبر آباد آگرے سے ہے، لیکن وہ لکھنؤ سے وابستہ، چنانچہ اب انہیں دبستان لکھنؤ کا شاعر ہی گردانا جائے گا۔ اب وہ لکھنؤ کے صنف اول کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں اور منقبتی محفلوں کے معتبر اور مقبول شعراء میں سے ہیں۔ جناب جرار اکبر آبادی صاحب۔ نعت پاک کے چند شعر ملاحظہ فرمائے کر رہا ہوں۔ ہو مطلع ذات مرسل اعظم، دو جہاں پر رحمت ہے، ذات مرسل اعظم، دو جہاں پر رحمت ہے، ذات مرسل اعظم، دو جہاں پر رحمت ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا وقت کی ضرورت ہے، مدح مصطفیٰ کرنا ذکر مصطفیٰ کرنا وقت کی ضرورت ہے، سن کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، سن کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، آپ کی جسارت پر مشرکوں کو حیرت ہے، آپ کی جسارت پر مشرکوں کو حیرت ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ اے رسول کے محسن حضرت ابو طالب، اے رسول کے محسن حضرت ابو طالب، نعت سرور کونین آپ کی بدولت ہے، نعت سرور کونین آپ کی بدولت ہے، اور
مصطفیٰ کی سیرت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، آپ نے مہیا کی ذوالعشیرہ کی دعوت، آپ نے مہیا کی ذوالعشیرہ کی دعوت، آپ ہی کا دستر خوان نعمت ہے، آپ ہی کا دستر خوان فخر خوان نعمت ہے، آپ ہی کا دستر خوان فخر خوان نعمت ہے، مصطفیٰ کی سیرت پر ناز ہے مشیت کو، مصطفیٰ کی سیرت پر ناز ہے مشیت کو، مصطفیٰ کی سیرت میں نور حق کی صورت ہے، مصطفیٰ کی سیرت میں نور حق کی صورت ہے، اب نہ آئے گا کوئی بھی رسول دنیا میں، اب نہ آئے گا کوئی بھی رسول دنیا میں، ذات احمد مرسل خاتم الرسالت ہے، ذات احمد مرسل خاتم الرسالت ہے، عمر بھر لکھو جرار نعت احمد مختار، عمر بھر لکھو جرار نعت احمد مختار، مدح مصطفیٰ کرنا فرض آدمیت ہے، مدح مصطفیٰ کرنا فرض آدمیت ہے، ذات مرسل اعظم دو جہاں پر رحمت ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ شکریہ جناب جرار اکبر آبادی صاحب۔ اب دعوت کلام دوں گا جناب شہزادہ گلریز صاحب کو۔ شہزادہ گلریز اردو کے مشہور شاعر ہیں، وہ اس دور میں دبستان رامپور کے نمائندہ ہیں۔ رامپور کی آزاد ریاست اردو والوں کے ذہن سے کبھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ غالب سے امیر مینائی تک نہ جانے کتنے بڑے بڑے شعراء
یہاں کے دربار سے وابستہ رہے۔ پوری ایک کہکشاں ہے ایسے شعراء کی، لیکن اب نہ وہ دربار ہے نہ وہ کہکشاں باقی ہے۔ البتہ گلریز صاحب رامپور میں رہتے ہوئے ایک ایسے دربار سے وابستہ ہو گئے ہیں جو لازوال دربار ہے۔ وہ دربار اہل بیت، دربار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس دربار سے اپنی وابستگی کا اعلان کس احساس فخر و ناز کے ساتھ انہوں نے خود کیا، وہ سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں، میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جناب شہزادہ گلریز صاحب۔ نعتیہ طرحی محفل ہے، اس میں آن لائن شرکت کرنی ہے۔ بے حد مصروف ہوں، مصروفیت کے باوجود تھوڑا سا وقت نکال کے چند شعر کہہ لیے ہیں، وہ حاضر خدمت کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، مطلع ہے کہ کیا نصیب میں میرے ایسی کوئی ساتھ ہے، کیا نصیب میں میرے ایسی کوئی ساتھ ہے، مجھ کو نعت پڑھنی ہو وہ کہیں اجازت ہے، مجھ کو نعت پڑھنی ہو وہ کہیں اجازت ہے۔ اور یہ مطلب بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جس کی ذات بے سایہ انبیاء کی زینت ہے، جس کی ذات بے سایہ انبیاء کی زینت ہے، زیر سایہ عمران وہ نبی رحمت ہے، جس کی ذات بے سایہ انبیاء کی زینت ہے، زیر سایہ عمران وہ نبی رحمت ہے۔ اور ایک مطلب اور کہ سبط احمد مرسل کیا تیری عدالت ہے، سبط احمد مرسل کیا تیری عدالت ہے، فیصلہ ہے صدیوں کا ایک شب کی مہلت ہے۔ سبط احمد مرسل کیا تیری عدالت ہے، فیصلہ ہے صدیوں کا ایک شب کی مہلت ہے۔ اور یہ آخری مطلب کہ تم یہ کہتے ہو رونا شہ کے غم میں بدعت ہے، تم یہ کہتے ہو رونا شہ کے غم میں بدعت ہے، تم یہ کہتے ہو رونا شہ کے غم میں بدعت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تم یہ کہتے ہو رونا شہ کے غم میں بدعت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ کائنات کا خالق لا شریک ہے، لیکن کائنات کا خالق لا شریک ہے، لیکن کائنات کی تخلیق آپ کی بدولت ہے۔ کائنات کا خالق لا شریک ہے، لیکن کائنات کی تخلیق آپ کی بدولت ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، آپ نے سنی ہوگی، یہ حدیث مرسل ہے، آپ نے سنی ہوگی،
ذکر مرتضی کرنا بالیقین عبادت ہے. یہ حدیث مرسل ہے، آپ نے سنی ہوگی. ذکر مرتضی کرنا بالیقین عبادت ہے، اور نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، نعت مصطفیٰ پڑھنا، نعت مصطفیٰ سننا، یہ بھی ایک سعادت ہے، وہ بھی ایک سعادت ہے. یہ بھی ایک سعادت ہے، یہ بھی ایک سعادت ہے، وہ بھی ایک سعادت ہے. اور ذکر پنج تن گلریز گھر کو پاک رکھتا ہے. ذکر پنج تن گلریز گھر کو پاک رکھتا ہے. روح کی نفاست ہی جسم کی طہارت ہے. روح کی نفاست ہی جسم کی طہارت ہے. کیا نصیب میں میرے ایسی کوئی ساعت ہے، مجھ کو نعت پڑھنی ہو وہ کہیں اجازت ہے. واہ، کیا نصیب میں میرے ایسی کوئی ساعت ہے، کیا نصیب میں میرے ایسی کوئی ساعت ہے، مجھ کو نعت پڑھنی ہو وہ کہیں اجازت ہے. یہ تھے جناب شہزادہ گلریز صاحب. اب دعوت سخن دوں گا جناب آغا سروش کو. آغا سروش بھارت کے مشہور ترین شعراء میں سے ایک ہیں، بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں. ان کی ایک نعت اب تقریباً مقبول ترین نعتوں میں شمار ہوتی ہے. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس. جناب آغا سروش صاحب. مصطفیٰ کی سیرت میں نور حق کی صورت ہے. مصطفیٰ کی سیرت میں نور حق کی صورت ہے. مصطفیٰ کی سیرت میں نور حق کی صورت ہے. نور حق کی صورت کا نور ہی مودت ہے. نور حق کی صورت کا نور ہی مودت ہے. آنکھ ہو تو یہ دنیا وہ نگار خانہ ہے. آنکھ ہو تو یہ دنیا وہ نگار خانہ ہے. جس طرف نظر کیجیے مصطفیٰ کی صورت ہے. جس طرف نظر کیجیے مصطفیٰ کی صورت ہے. دو جہاں کی زیبائش جنتوں کی آرائش
دو جہاں کی زیبائش جنتوں کی آرائش سب میرے محمد کے عشق کی کرامت ہے، سب میرے محمد کے عشق کی کرامت ہے۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں۔ وہ زبان کوئی ہو نعت میں نہیں کھلتی، وہ زبان کوئی ہو نعت میں نہیں کھلتی، جب تلک ابو طالب کہہ نہ دیں اجازت ہے، جب تلک ابو طالب کہہ نہ دیں اجازت ہے۔ شاعر رسالت ہے بوریا نشین لیکن، شاعر رسالت ہے بوریا نشین لیکن، وہ دماغ پایا ہے جو کہ عرش مدحت ہے، وہ دماغ پایا ہے جو کہ عرش مدحت ہے۔ آ کے دشمن جاں بھی لوٹتے ہیں قدموں میں، آ کے دشمن جاں بھی لوٹتے ہیں قدموں میں، مصطفیٰ کی سیرت میں کتنی جاذبیت ہے، مصطفیٰ کی سیرت میں کتنی جاذبیت ہے۔ اور بیت ام ہانی سے عرش کا سفر کر کے، بیت ام ہانی سے عرش کا سفر کر کے ایک پل میں لوٹ آئے، کیا خدا کی قدرت ہے، ایک پل میں لوٹ آئے، کیا خدا کی قدرت ہے۔ اور یہ دو شعر خاص طور پہ، سب گناہ گاروں کو
بخشوا کے چھوڑے گی سب گناہ گاروں کو بخشوا کے چھوڑے گی آپ کی شفاعت تو آپ کی شفاعت ہے آپ کی شفاعت تو آپ کی شفاعت ہے ہوگا عرصہ محشر اس کے ایک گوشے میں ہوگا عرصہ محشر اس کے ایک گوشے میں دامن شفاعت میں آج اتنی وسعت ہے دامن شفاعت میں آج اتنی وسعت ہے اور یہاں سے 3-4 شعر خود نگاہ کعبہ بھی کرتی ہے طواف اس کا خود نگاہ کعبہ بھی کرتی ہے طواف اس کا مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور عصمت و طہارت جو مملکت ہے زہرا کی عصمت و طہارت جو مملکت ہے زہرا کی جبرائیل کے ذمے عرش کی سفارت ہے جبرائیل کے ذمے عرش کی سفارت ہے اور میرے جعفر صادق ہیں جو صاحب عصمت میرے جعفر صادق ہیں جو صاحب عصمت فقہ جعفری پر بھی کیا بہار عصمت ہے فقہ جعفری پر بھی کیا بہار عصمت ہے اور
हजरात, ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, खास तवज्जो चाहता हूँ। जन्नत अपनी बोहलोल मैं कभी न बेचूंगा, जन्नत अपनी बोहलोल मैं कभी न बेचूंगा, ये मेरा खाना मेरे घर की जन्नत है, ये मेरा अज़ा खाना मेरे घर की जन्नत है। और मख्ता हाजिर है। ऐ सरोश हो जाए बज़्म नात की ज़ीनत, ऐ सरोश हो जाए बज़्म नात की ज़ीनत, नात का ये नजराना कितना खूबसूरत है, नात का ये नजराना कितना खूबसूरत है। और मुस्तफ़ा की सीरत में नूरे हक की सूरत है, और नूरे हक की सूरत का नूर ही मवद्दत है। बहुत शुक्रिया। अब दावत सुखम दूंगा जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन बिलाल काज़मी साहब को। आप नहायत मशहूर ख़तीब भी हैं और एक मुमताज़ शायर भी। आप दीनी मदरसे के तालीम याफ्ता भी हैं और लखनऊ के अदबी दबस्तान के परवरदा भी। आपका मशहूर शेर है, दस्तार की जगह इसे सर पे रखो मसीह, दस्तार की जगह इसे सर पे रखो मसीह, जर्रा ये खाक का है मगर करबला का है। जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हसनैन बिलाल काज़मी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। हस्ब हुक्म हाजिर खिदमत हूँ। चूँकि सरकार अल्लामा का मिसरा है तो हक़ तो अदा नहीं हो सकता। बार कैफ बाउजलत जो भी अशार मुमकिन हुए हैं वह हाजिर खिदमत हैं, मुलाहिज़ा फरमाएँ। मतला नज़र है कि ये जो मेरे होठों पर मुस्तकिल तिलावत है, ये जो मेरे होठों पर मुस्तकिल तिलावत है, मिदहते पैगंबर की एक ये भी सूरत है, मिदहते पैगंबर की एक ये भी सूरत है। उसने मतलब मुलाहिज़ा फरमाए कि ज़िंदगी के उन्वा पर हुर की ये वजाहत है, ज़िंदगी के उन्वा पर हुर की ये वजाहत है, दिन तो फैसले का है रात एक मोहलत है। ज़िंदगी के उन्वा पर हुर की ये वजाहत है, दिन तो फैसले का है रात एक मोहलत है। मिदहते पैगंबर का हक अदा न हो पाया, मिदहते पैगंबर का हक अदा न हो पाया,
حرف کو پشیمانی، لفظ کو ندامت ہے۔ مدحت پیمبر کا حق ادا نہ ہو پایا، حرف کو پشیمانی، لفظ کو ندامت ہے۔ خار کو بنایا گل، سنگ کو کیا شیشہ، خار کو بنایا گل، سنگ کو کیا شیشہ، گلشنوں کو حیرانی، آئینوں کو حیرت ہے۔ خار کو بنایا گل، سنگ کو کیا شیشہ، گلشنوں کو حیرانی، آئینوں کو حیرت ہے۔ شعر نظر ہے کہ روز دن نکلتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے، روز دن نکلتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے، ذکر مصطفیٰ کر لو جس قدر بھی فرصت ہے۔ روز دن نکلتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے، ذکر مصطفیٰ کر لو جس قدر بھی فرصت ہے۔ مصطفیٰ کی یادوں کے اشک کم نہیں ہوتے، مصطفیٰ کی یادوں کے اشک کم نہیں ہوتے، روز بڑھتی رہتی ہے جانے کیسی دولت ہے۔ مصطفیٰ کی یادوں کے اشک کم نہیں ہوتے، روز بڑھتی رہتی ہے جانے کیسی دولت ہے۔ شعر شاید نازک ہو، محسوس فرمائیے گا کہ مصطفیٰ کی یادوں کے اشک کم نہیں ہوتے، روز بڑھتی رہتی ہے جانے کیسی دولت ہے۔ ان کو والی یثرب تم پناہ دے دینا، ان کو والی یثرب تم پناہ دے دینا، چشم غم کے مکے سے آنسوؤں کی ہجرت ہے۔ ان کو والی یثرب تم پناہ دے دینا، چشم غم کے مکے سے آنسوؤں کی ہجرت ہے۔ ہر عذاب محشر سے تو ہمیں چھڑا لے گا، ہر عذاب محشر سے تو ہمیں چھڑا لے گا، عشق مصطفیٰ تجھ میں رنگ فاطمیت ہے۔ ہر عذاب محشر سے تو ہمیں چھڑا لے گا، عشق مصطفیٰ تجھ میں رنگ فاطمیت ہے۔ شعر نظر ہے، خاص طور سے محسوس فرمائیں، عشق مصطفیٰ تجھ میں رنگ فاطمیت ہے۔ وہ جسے نہیں دیکھا اس کی یاد آتی ہے، وہ جسے نہیں دیکھا اس کی یاد آتی ہے، معجزہ ہے الفت کا عشق کی کرامت ہے۔ وہ جسے نہیں دیکھا اس کی یاد آتی ہے، معجزہ ہے الفت کا عشق کی کرامت ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی حسن اور تابانی، مصطفیٰ کی پیشانی حسن اور تابانی، مہر استعارہ ہے چاند ایک علامت ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی حسن اور تابانی، مہر استعارہ ہے چاند ایک علامت ہے۔ بس حدیث من کن تو گونجتی ہے کانوں میں، بس حدیث من کن تو گونجتی ہے کانوں میں، آپ کی خطابت ہے اور میری سماعت ہے، آپ کی خطابت ہے اور میری سماعت ہے۔ شعر نظر ہے، وہ بشر بتاتے ہیں ہم نبی بتاتے ہیں، وہ بشر بتاتے ہیں ہم نبی بتاتے ہیں، وہ بیاں فسانہ ہے یہ بیاں حقیقت ہے۔ وہ بشر بتاتے ہیں ہم نبی بتاتے ہیں، وہ بیاں فسانہ ہے یہ بیاں حقیقت ہے۔ شعر شاید پسند آئے، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں شعر
کہ وہ بشر بتاتے ہیں ہم نبی بتاتے ہیں، وہ بیاں فسانہ ہے یہ بیاں حقیقت ہے۔ خاص طور سے شعر نظر ہے کہ اب مجھے زلیخا بھی دیکھتی ہے حیرت سے، اب مجھے زلیخا بھی دیکھتی ہے حیرت سے، مجھ اویسے قرنی کی عشق میں یہ حالت ہے۔ اب مجھے زلیخا بھی دیکھتی ہے حیرت سے، مجھ اویسے قرنی کی عشق میں یہ حالت ہے، مجھ اویسے قرنی کی عشق میں یہ حالت ہے۔ تضمین نظر ہے، چونکہ مصرع سرکار علامہ کا انتہائی گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے تو میں نے صرف ایک لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تضمین کر دی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ چھوڑ کر پیغمبر کو حق نظر نہ آئے گا، چھوڑ کر پیغمبر کو حق نظر نہ آئے گا، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے۔ اے بلال دنیا میں کون جانتا تجھ کو، اے بلال دنیا میں کون جانتا تجھ کو، ذکر آل احمد سے آج تیری شہرت ہے، ذکر آل احمد سے آج تیری شہرت ہے۔ ان کو والی یثرب تم پناہ دے دینا، چشم غم کے مکے سے آنسوؤں کی ہجرت ہے، اب مجھے زلیخا بھی دیکھتی ہے حیرت سے، مجھے ویسے قرنی کی عشق میں یہ حالت ہے۔ بے حد شکریہ، ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں اس ذکر میں شریک کیا اور شریک عبادت فرمایا۔ دعاؤں کی خواستگاری کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ و ناصر۔ خار کو بنایا گل، سنگ کوش کیا شیشہ، خار کو بنایا گل، سنگ کو کیا شیشہ، گلشنوں کو حیرانی آئینوں کو حیرت ہے، گلشنوں کو حیرانی آئینوں کو حیرت ہے۔ اور تضمین بھی کیا خوب ہے، چھوڑ کر پیغمبر کو حق نظر نہ آئے گا، چھوڑ کر پیغمبر کو حق نظر نہ آئے گا، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے۔ یہ تھے جناب بلال کاظمی صاحب۔ اب دعوت کلام دوں گا جناب عشرت لکھنوی صاحب کو۔ آپ لکھنؤ انڈیا میں اس وقت ایک مکمل دبستانی شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں، تقریباً ہر صنف سخن پر قدرتی فن رکھتے ہیں، لیکن شغف مداحی اہل بیت اور مرثیہ نگاری شہدائے کربلا ہے۔ جناب عشرت لکھنوی صاحب۔ ترہی نعت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسب فرمائش محترم محمد عسکری صاحب قبلہ لندن، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ مطلب سماعت فرمائیں کہ معجزہ نہیں لیکن معجزے کی صورت ہے، معجزہ نہیں لیکن معجزے کی صورت ہے، کثرت فضائل میں مصطفیٰ کی وحدت ہے، معجزہ نہیں لیکن معجزے کی صورت ہے، کثرت فضائل میں مصطفیٰ کی وحدت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ سماعت فرمائیں کہ آج جشن مرسل ہے، انبیاء کی شرکت ہے، آج جشن مرسل ہے، انبیاء کی شرکت ہے، آج تو ابو طالب آپ کی صدارت ہے، آج تو ابو طالب آپ کی صدارت ہے۔ شعر سماعت فرمائیں یہاں سے کہ آج جو فضیلت ہے کر رہی ہے یہ اقرار، آج جو فضیلت ہے کر رہی ہے یہ اقرار، آج آمنہ کا گھر جلوگاہ قدرت ہے،
آج آمنہ کا گھر جلوگاہ قدرت ہے، اور ہم خدائے مطلق کا پڑھ رہے ہیں وہ قرآن، ہم خدائے مطلق کا پڑھ رہے ہیں وہ قرآن، آج تک قصیدہ خاں جس کی آیت آیت ہے، آج تک قصیدہ خاں جس کی آیت آیت ہے۔ سماعت فرمائیں کہ جس کی رحمتیں ساری کائنات پر ہوں گی، جس کی رحمتیں ساری کائنات پر ہوں گی، اس خدا کے بندے کی دین کو ضرورت ہے، جس کی رحمتیں ساری کائنات پر ہوں گی، اس خدا کے بندے کی دین کو ضرورت ہے۔ تو فخر آدم و عیسیٰ اس لیے محمد ہیں، فخر آدم و عیسیٰ اس لیے محمد ہیں، ان کی نسل اطہر میں آج تک امامت ہے، فخر آدم و عیسیٰ اس لیے محمد ہیں، ان کی نسل اطہر میں آج تک امامت ہے۔ دیکھیے ایک شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ وہ جو نور اول ہے اس کو آج دیکھے گا، وہ جو نور اول ہے اس کو آج دیکھے گا، آج اپنی قسمت پر آئینے کو حیرت ہے، آج اپنی قسمت پر وہ جو نور اول ہے اس کو آج دیکھے گا، آج اپنی قسمت پر آئینے کو حیرت ہے، آج اپنی قسمت پر آئینے کو حیرت ہے۔ سماعت فرمائیں کہ جتنے بھی شہنشاہ ہیں اس کے گھر کے خادم ہیں، جتنے بھی شہنشاہ ہیں اس کے گھر کے خادم ہیں، جس نبی کے ماتھے پر تاج آدمیت ہے، جس نبی کے ماتھے پر جتنے بھی شہنشاہ ہیں اس کے گھر کے خادم ہیں، جس نبی کے ماتھے پر تاج آدمیت ہے۔ سماعت فرمائیں کہ دیکھو خلق پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل، دیکھو خلق پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ جبریل، آنکھوں میں مروت ہے چہرے پر شرافت ہے، آنکھوں میں مروت ہے چہرے پر شرافت ہے، اور مصطفیٰ بھی راضی ہیں اور خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہیں اور خدا بھی راضی ہے، جب سے میرے ہونٹوں پر کلمہ مودت ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہیں اور خدا بھی راضی ہے، جب سے میرے ہونٹوں پر کلمہ مودت ہے۔ اور سماعت فرمائیں کہ اس رسول برحق کو رازق عمل کہیے، اس رسول برحق کو رازق عمل کہیے، جس کا ذکر کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہے، جس کا ذکر کرنے سے اس رسول برحق کو رازق عمل کہیے، جس کا ذکر کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہے۔ اور سماعت فرمائیں کہ بیٹی فاطمہ زہرا بچے شبر و شبیر، بیٹی فاطمہ زہرا بچے شبر و شبیر، وہ نبی کے گھر میں ہے جس کا نام جنت ہے، وہ نبی کے گھر میں ہے جس کا نام جنت ہے، بیٹی فاطمہ زہرا بچے شبر و شبیر، وہ نبی کے گھر میں ہے جس کا نام جنت ہے۔ دو شعروں کی زحمت پھر مختہ کہ یہ شرف محمد کو کردگار نے بخشا، یہ شرف محمد کو کردگار نے بخشا، ختم ان کی چوکھٹ پر آ کے ہر فضیلت ہے، ختم ان کی چوکھٹ پر آ کے ہر فضیلت ہے، یہ شرف محمد کو کردگار نے بخشا، ختم ان کی چوکھٹ پر آ کے ہر فضیلت ہے۔ اور آخری شعر بہت خصوصی توجہ کا طالب ہوں، سماعت فرمائیں کہ جس کتاب عصمت کو لکھ رہے ہیں پیغمبر، جس کتاب عصمت کو لکھ رہے ہیں پیغمبر، اس کتاب عصمت کی کربلا عبارت ہے، جس کتاب عصمت کو لکھ رہے ہیں پیغمبر، اس کتاب عصمت کی کربلا عبارت ہے۔ اور مختبی سماعت فرمانے کہ من کے سائل کا آپ نے بھرا دامن، مجھ سخن کے سائل کا آپ نے بھرا دامن، آپ کی بدولت ہے جو بھی عیش و عشرت ہے، آپ کی بدولت ہے جو بھی عیش و عشرت ہے، مجھ سخن کے سائل کا آپ نے بھرا دامن، آپ کی بدولت ہے جو بھی عیش و عشرت۔ واہ کیا بات ہے، معجزہ نہیں لیکن معجزے کی صورت ہے، معجزہ نہیں لیکن معجزے کی صورت ہے، کثرت فضائل میں
مصطفیٰ کی وحدت ہے۔ جناب عشرت لکھنوی صاحب، اور اب میں دعوت سخن دوں گا جناب مولانا اصغر اعجاز صاحب جلال پوری کو۔ آپ اردو کے مشہور منقبت نگار، شاعر، معجز جلال پوری کے فرزند ہیں، عالم دین بھی ہیں اور شاعر بھی۔ اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں علی گڑھ کے شعبہ دینیات شیعہ سے وابستہ ہیں۔ جناب مولانا اصغر صاحب جلال پوری۔ مصرع طرح پہ چند ارشاد پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ وہ جو بزم عالم کے سر پہ ذل رحمت ہے، وہ جو بزم عالم کے سر پہ ذل رحمت ہے، خامہ مصور کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اور وہ جو کن کے لہجے میں ترجمان قدرت ہے، وہ جو کن کے لہجے میں ترجمان قدرت ہے، کائنات آب و گل کی بنائے خلقت ہے۔ ایک نور ہے لیکن اس کی 14 صورت ہے، ایک نور ہے لیکن اس کی 14 صورت ہے، نو کے کل کے قدرت کی یہ عظیم صنعت ہے۔ اور حق نے نور واحد کے یوں کیے ہیں 2 حصے، حق نے نور واحد کے یوں کیے ہیں 2 حصے، ایک جز امامت ہے ایک جز رسالت ہے۔ اور چھٹ گئی شب ظلمت صبح نو کی طلعت ہے، چھٹ گئی شب ظلمت صبح نو کی طلعت ہے، یا جبین ہستی پہ جلوہ کرامت ہے۔ اور گلستاں بنانا ہے پتھروں کے سینے کو، گلستاں بنانا ہے پتھروں کے سینے کو، مشکلوں سے مشکل تر منزل رسالت ہے۔ اور بربت و دفو نہیں کی جس جگہ کی آوازیں، بربت و دفو نہیں کی جس جگہ کی آوازیں، اب اسی جگہ کانوں میں صدائے وحدت ہے، اب اسی جگہ کانوں میں صدائے وحدت ہے۔ اور جس کی مسکراہٹ میں چاند کی درخشانی، جس کی مسکراہٹ میں چاند کی درخشانی، جس کے حسن سے سورج کی فلک پہ طلعت ہے، آسمان پر جس کے فیض کا تسلسل ہے، اور زمین پر جس کے نقش پا کی برکت ہے، اور جس کے ہونٹ پہ صدقے فیض قلزم قرآن، جس کے ہونٹ پہ صدقے فیض قلزم قرآن، جس کے فعل کا پرتو ہر نظام فطرت ہے، اور جس کے جنبش لب پر وحی حق کا ہے پہرا، ہے زبان محمد کی یا زبان قدرت ہے، اور جس کا دل خزینہ ہے رازہائے قدرت کا، جس کا دل خزینہ ہے رازہائے قدرت کا، جس کی ذات پر نازاں ہر قدم مشیت ہے، اور جس کے ذکر میں مضمر تذکرہ ہے خالق کا، جس کی مدح سے قرآن رش کے زیب و زینت ہے، اور ابر نطق سے جس کے بارش زر گل ہے، ابر نطق سے جس کے بارش زر گل ہے، لب کشائی میں جس کی شبنمی لطافت ہے، اور جس کی جبہ سائی پر ابدیت بھی ہے نازاں، جس کی جبہ سائی پر ابدیت بھی ہے نازاں، جس کے ذوق سجدہ پر خود فدا عبادت ہے، جس کے ذوق سجدہ پر خود فدا عبادت ہے، اور سید الملائک کے جو عروج کی حد ہے، سید الملائک کے جو عروج کی حد ہے، اس سے بھی بہت آگے مصطفیٰ کی رفعت ہے، اس سے بھی بہت آگے مصطفیٰ کی رفعت ہے، اور کہہ کے صرف او ادنا ہو گیا ہے چپ قرآن، کہہ کے صرف او ادنا ہو گیا ہے چپ قرآن، واجب اور ممکن میں جانے کتنی قربت ہے، واجب اور ممکن میں جانے کتنی قربت ہے، اور صبح اول ہستی جس کا چہرہ زیبا، صبح اول ہستی جس کا چہرہ زیبا، شام آخر ہستی گیسوئے نبوت ہے، اور شمس کے تناظر میں جس کے رخ کا ہے جلوہ، اور لیل میں جس کے گیسوؤں کی نکہت ہے، اور جس کا دامن رحمت چھاؤں شاخ طوبہ کی،
جس کا دامن رحمت چھاؤں شاخ طوبہ کی، جس کے عشق میں جامع کوثری کی لذت ہے، جس کا خلق ہے یکساں دوست اور دشمن پر، ظرف میں مگر کتنی دیکھنا ہے وسعت ہے، اور جس نے سنگ ریزوں کو بھی زبان ہے بخشی، جس نے سنگ ریزوں کو بھی زبان ہے بخشی، اختیار کی جس کے ہر جگہ حکومت ہے، بانٹتا ہے دنیا کو جو شفا کا سرمایہ، بانٹتا ہے دنیا کو جو شفا کا سرمایہ، خود اسے شفا حاصل در ردائے عصمت ہے، اور ہو وہ بستر ہجرت یا ہو جنگ کا میدان، ہو وہ بستر ہجرت یا ہو جنگ کا میدان، ہر جگہ محمد کی حیدری نیابت ہے، اور دیکھتے ہیں خالق کو ہم اس استعارے میں، دیکھتے ہیں خالق کو ہم اس استعارے میں، مصطفیٰ کی صورت ہی نور حق کی صورت ہے، مال و زر کی کچھ خواہش ہی نہیں ہے اصغر کو، مال و زر کی کچھ خواہش ہی نہیں ہے اصغر کو، زندگی کا سرمایہ آپ کی محبت ہے، زندگی کا سرمایہ آپ کی محبت ہے۔ وہ جو بزم عالم کے سر پہ ذل رحمت ہے، وہ جو بزم عالم کے سر پہ ذل رحمت ہے، خامہ مصور کی سب سے پہلی صورت ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے جناب مولانا اصغر اعجاز صاحب جلال پوری۔ اور اب میں دعوت سخن دوں گا جناب اختر علوی صاحب کو۔ آپ بھارت کے مشہور شہر بنگلور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ان خوش قسمت شاعروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مطالعے سے، اپنی ذاتی تحقیق کے نتیجے میں دبستان اہل بیت کو اختیار کیا۔ فکر و فن، زبان اور خیالات ہر لحاظ سے بلند پایہ شاعری کرتے ہیں۔ جناب اختر علوی صاحب۔ عدالت معاب میں نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اور کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، سایہ روضہ احمد میں میرا گھر ہوتا، سایہ روضہ احمد میں میرا گھر ہوتا، ان کے گنبد کا کیا کرتا صبح و شام طواف، ان کے گنبد کا کیا کرتا صبح و شام طواف، جھاڑ کر اپنے پروں سے میں رکھا کرتا صاف، رحمتیں ان کی میرے واسطے بن جاتی لحاف، کتنا اونچا میرا دنیا میں مقدر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، سایہ روضہ احمد میں میرا گھر ہوتا۔ ملاحظہ فرمائے ایک اور بند، صحن مسجد میں پھرا کر پھر پھدکتا ہوا پھرتا ہر دم، صحن مسجد میں پھدکتا ہوا پھرتا ہر دم، جھومتا فخر و مسرت سے میرا سر پیہم، صحن مسجد میں پھدکتا ہوا پھرتا ہر دم، جھومتا فخر و مسرت سے میرا سر پیہم، چومتا چونچ سے ظاہر کے ہر ایک نقش قدم، چومتا چونچ سے ظاہر کے ہر ایک نقش قدم، کون دنیا میں بھلا میرے برابر ہوتا، کون دنیا میں بھلا میرے برابر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، سایہ روضہ احمد میں میرا گھر ہوتا۔ ایک اور بند ملاحظہ فرمائیں، نعت بن جاتی بسط ناز غٹرغوں کی صدا، نعت بن جاتی بسط ناز غٹرغوں کی صدا، گونجتی میرے بھی نغموں سے مدینے کی فضا، نعت بن جاتی بسط ناز غٹرغوں کی صدا، گونجتی میرے بھی نغموں سے مدینے کی فضا، کیا تعجب کہ محمد کو نہ بھاتی یہ ادا، کیا تعجب کہ محمد کو نہ بھاتی یہ ادا، پھر پرندوں میں نہ کوئی میرا ہمسر ہوتا، پھر پرندوں میں نہ کوئی میرا ہمسر ہوتا، کاش میں گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا، سایہ روضہ احمد میں میرا گھر ہوتا۔ ایک اور بند ملاحظہ فرمائیں کہ بیٹھ جاتا کبھی گنبد کبھی دیوار کے پاس، بیٹھ جاتا کبھی گنبد کبھی دیوار کے پاس، کبھی محراب کے نزدیک تو مینار کے پاس، کبھی محراب کے
नजदीक तो मीनार के पास, यूं हमेशा ही रहा करता मैं सरकार के पास, यूं हमेशा ही रहा करता मैं सरकार के पास। रश के बालों परे जिब्रील मेरा पर होता, रश के बालों परे जिब्रील मेरा पर होता। काश मैं गुंबदे खिजरा का कबूतर होता, काश मैं गुंबदे खिजरा का कबूतर होता। आखिरी बंद मुलाजा फरमाएं। आँख खुलते ही मैं गुंबद का नज़ारा करता, आँख खुलते ही मैं गुंबद का नज़ारा करता। गोल फिर फिर के मैं सदका भी उतारा करता, गोल फिर फिर के मैं सदका भी उतारा करता। पढ़ के सलवात व दुरूद उनको पुकारा करता, पढ़ के सलवात व दुरूद उनको पुकारा करता। कितना खुशबख्त मैं कौनैन में अख्तर होता, कितना खुशबख्त मैं कौनैन में अख्तर होता। काश मैं गुंबदे खिजरा का कबूतर होता, साये रोज़े अहमद में मेरा घर होता। नातिया कलाम का मतलब पेश खिदमत है। ये जो आलम इम्कान और ये जो खिलकत है, ये जो आलम इम्कान और ये जो खिलकत है, क़ल्बे कंज़े मख़बी के नूर की ही चाहत है, क़ल्बे कंज़े मख़बी के नूर की ही चाहत है। ये जो आलम इम्कान और ये जो खिलकत है, क़ल्बे कंज़े मख़बी के नूर की ही चाहत है। हू ही हू था, हू ही हू, हू ही हू था, हू ही हू, उसने मारिफत चाही। हू ही हू था, हू ही हू, उसने मारिफत चाही। उसकी खिलकते अव्वल उसकी अपनी सूरत है, उसकी खिलकते अव्वल उसकी अपनी सूरत है। हू ही हू था, हू ही हू, उसने मारिफत चाही। उसकी खिलकते अव्वल उसकी अपनी सूरत है, उसकी अपनी सूरत है। वो तो हू है, हू अल्लाह, वो तो हू है, हू अल्लाह कैसे आता पैकर में। वो तो हू है, हू अल्लाह कैसे आता पैकर में, कैसे आता पैकर में। मुस्तफ़ा की सूरत ही उसकी एक सूरत है, मुस्तफ़ा की सूरत ही उसकी एक सूरत है। वो तो हू है, हू अल्लाह कैसे आता पैकर में। मुस्तफ़ा की सूरत ही उसकी एक सूरत है, मुस्तफ़ा की सूरत ही उसकी एक सूरत है। शेर मुलाजा फरमाए। नूर आले अहमद से, नूर आले अहमद है, नूर आले अहमद है, नूर में मोहम्मद के, नूर आले अहमद है, नूर में मोहम्मद के। नूर रब की खलवत में पंजतन की जलवत है, नूर रब की खलवत में पंजतन की जलवत है। नूर आले अहमद है, नूर में मोहम्मद के, नूर में मोहम्मद के। नूर आले अहमद है, नूर में मोहम्मद के। नूर रब की खलवत में पंजतन की जलवत है, पंजतन की जलवत है। और मुस्तफ़ा की खातिर ही खल्क हो गए कौनैन, मुस्तफ़ा की खातिर ही खल्क हो गए कौनैन। ज़ात मुस्तफ़ा ही तो आलमी की रहमत है, ज़ात मुस्तफ़ा ही तो आलमी की रहमत है। शेर मुलाहजा फरमाए। मारिफत खुदा की है, मारिफत खुदा की है, मुस्तफ़ा के इरफान से। मारिफत खुदा की है, मुस्तफ़ा के इरफान से। और मुस्तफ़ा शनासी ही दीन की हकीकत है, मुस्तफ़ा शनासी ही दीन की हकीकत है। मारिफत खुदा की है, मुस्तफ़ा के इरफान से। और मुस्तफ़ा शनासी ही दीन की हकीकत है। तज़मीन का शेर मुलाहजा फरमाएं और ये मुलाहजा फरमाएं।
ہے نجات کی ضامن پیروی محمد کی، ہے نجات کی ضامن، ہے نجات کی ضامن پیروی محمد کی، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ایک صورت رب کی معرفت کے دو جلوے، ایک صورت رب کی معرفت کے دو جلوے، ایک رخ نبوت ہے، ایک رخ امامت ہے، ایک رخ نبوت ہے، ایک رخ امامت ہے، ہیں محمد و حیدر، ہیں محمد و حیدر ایک نور کے دو جز، ہیں محمد اور حیدر، ہیں محمد و حیدر ایک نور کے دو جز، ایک جز نبوت ہے، ایک جز امامت ہے، ایک جز نبوت ہے، ایک جز امامت ہے، اور ایک طرف محمد ہیں اور ایک طرف حیدر، ایک طرف محمد ہیں اور ایک طرف حیدر، درمیان حجاب اللہ فاطمہ کی عصمت ہے، درمیان حجاب اللہ فاطمہ کی عصمت ہے، ایک طرف محمد ہے اور ایک طرف حیدر، درمیان حجاب اللہ فاطمہ کی عصمت ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ہو وہ خانہ کعبہ، ہو وہ خانہ کعبہ یا ہو گنبد خضرا، ہو وہ خانہ کعبہ یا ہو گنبد خضرا، وہاں بھی نور وحدت ہے، یہاں بھی نور وحدت ہے، وہاں بھی نور وحدت ہے، یہاں بھی نور وحدت ہے، اور دولت خدیجہ اور نصرت ابو طالب۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، اور دولت خدیجہ اور نصرت ابو طالب بس انہی ستونوں پر، بس انہی ستونوں پر دین کی عمارت ہے، بس انہی ستونوں پر دین کی عمارت ہے، اور لاکھ بھی ہوں تفسیریں، لاکھ بھی ہوں تفسیریں کربلا کے قرآن کی، لاکھ بھی ہوں تفسیریں کربلا کے قرآن کی، مقصد شہادت، مقصد شہادت بس، مقصد شہادت بس حیدری ولایت ہے، حیدری ولایت ہے، لاکھ بھی ہوں تفسیریں کربلا کے قرآن کی، مقصد شہادت بس حیدری ولایت ہے۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، نعتیہ کلام کا مقطع نہیں کہا میں نے، ملاحظہ فرمائیں آخری شعر، اور لاکھ بھی ہوں تفسیریں کربلا کے قرآن کی، مقصد شہادت بس حیدری ولایت ہے، مقصد شہادت بس حیدری ولایت ہے، اور آخری محمد ہی آخری زمانے میں، آخری محمد ہی آخری زمانے میں آخری عدالت کی آخری ضرورت ہے، آخری عدالت کی آخری ضرورت ہے، آخری محمد ہی آخری زمانے میں آخری عدالت کی آخری ضرورت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب جن کے مصرع طرح پر آپ یہ نعتیہ مسالمہ سماعت فرما رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد ہے مفکر اسلام جناب آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب سے۔ آئیے ان کے کلیدی خطبے سے مستفید ہوں۔ جناب آیت اللہ سید عقیل الغربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل
الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیوان وحی الہی سے ایک چھوٹی سی نعت کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ وہ نعت ہے کہ جس میں انتہائی دلآویز اسلوب میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن سیرت کا بیان ہے. لیکن جو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس میں تہ در تہ مضامین ہوتے ہیں، تو ان آیتوں میں بھی تہ در تہ مطالب ہیں. یعنی انہی آیتوں سے حضور علیہ السلام کی عصمت بھی ثابت ہوتی ہے، انہی آیتوں سے حضور علیہ السلام کی مقام و مرتبہ اخلاقی کا بھی علم ہوتا ہے، اور انہی آیتوں سے آپ کے عہد اور آپ کے زمانے کے بہت سے تاریخی حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے. یعنی قرآن مجید کا اسلوب ایسا تجریدی اسلوب ہے کہ جس میں معانی کی اتنی تہیں اور اتنی پرتیں ہوتی ہیں کہ اسے کوئی بھی متنفس اپنی سانسوں کی تعداد کو صرف کرنے کے باوجود شمار نہیں کر سکتا. یہ قرآن ہے. میں نے جو آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا وہ انشاءاللہ اس تقریر کے بعد ہم بیٹھیں گے، پھر گفتگو کریں گے. تو اس وقت یہ گفتگو اسی انداز سے آگے بڑھیں. بزم نعت ہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت اچھے اشعار پڑھے، اور جو اشعار بیرونی شعراء کے آئیں گے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہترین اشعار ہوں گے. حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں شعر کہنا ایک فریضہ ہے. اسے قربتاً الی اللہ انجام دینا چاہیے، اور اپنی پوری علمی اور فنی صلاحیتیں اس میں کھپا دینی چاہیے. یہ صرف شہرت یا کسی اور جذبے سے اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ شاعری. اور یہاں پر میں ایک شرعی نقطے کی طرف، فقہی نقطے کی طرف، ظرافت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں.
ہر وہ عمل جس پر معصوم نے کسی اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہو، ہر وہ عمل جس پر معصوم نے کسی اجر اور ثواب کا وعدہ کیا ہو، وہ ایک انسان مومن کے لیے کسی نہ کسی طرح کا ایک امر شرعی رکھتا ہے. یعنی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ واجب ہوگا یا مستحب ہوگا. دو حال سے خالی نہیں، یا وہ واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، ورنہ ثواب کس بات پر. اب یہ حسب حال ہے کہ جس شخص میں شرائط موجود ہوں اس کے لیے واجب ہوگا، اور جس شخص میں شرائط موجود نہ ہوں اس کے لیے مستحب ہوگا. جس شخص میں شرائط موجود ہوں، کامل شرائط موجود ہوں، یعنی جس طرح ایک مجتہد کے لیے کہا جاتا ہے کہ مجتہد جامع الشرائط، اگر کوئی واقع مجتہد جامع الشرائط ہے تو فتویٰ دینا اس پر واجب ہے، امت کی ہدایت اس پر واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی جامع الشرائط شاعر ہے تو نعت و منقبت اہل بیت اس پر واجب ہے. اور باقی افراد کے لیے مستحب ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس ثواب کو حاصل کریں. آخر معصوم نے فرمایا من قال فینا بیتا بنى اللہ له فی الجنت بیتا، جو ہماری شان میں ہمارے بارے میں ایک شعر کہے، ایک بیت، اللہ اس کو جنت میں ایک بیت عطا کرتا ہے، یعنی جنت میں ایک گھر عطا کرتا ہے. یہ اتنا بڑا اجر و ثواب، اس کا وعدہ جو کیا گیا، تو یہ وعدہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر وہ فعل، کوئی بھی فعل، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی فعل کے لیے صیغہ امر آئے، افعال کا صیغہ آئے، یا کسی عنوان سے جو اصول فقہ میں بحثیں ہوتی ہیں کہ جملہ خبریہ یا اور دوسرے اسالیب اور قوالب کہ یہ قالب ہے، یہ اسلوب ہے، یہ دلائل کی سطح ہے کہ یہ فقرہ اس طرح ادا ہو تو واجب ثابت ہوگا اور یہ فقرہ اس طرح ادا ہو تو مستحب ثابت ہوگا. ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں، ہر وہ امر جس کے لیے معصوم نے کسی اجر کا وعدہ کیا ہو وہ یا واجب ہوگا یا مستحب. یعنی وہ ہر مکلف کے لیے ایک تکلیف شرعی ہے حسب شرائط و ظروف. ایک صلوات پڑھیں. یاد رکھیں کہ جب کوئی فعل، جب کوئی امر، جب کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے قربتاً الی اللہ، اخلاص کے ساتھ، تو تائید حاصل ہوتی ہے. اور یہاں بھی روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے، امام اپنے درباری شاعروں کو مجدہ سنایا ہے کہ روح القدس تمہاری مدد کرے، روح القدس تمہارا مؤید ہو، تمہاری تائید کرے. یہ فقرے جب معصوم کی زبان مبارک سے ہیں تو آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ شاعر امام کے سامنے موجود تھا. آج وہ شاعر تو نہیں ہے، امام تو اپنی جگہ ہے، ہم اپنے کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. اخلاص کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ان کی اس دعا کے مستحق ہم بھی ہیں کہ جب معصوم کہیں گے کہ روح القدس تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے، تو پھر یقیناً آپ کا رتبہ اس دنیا میں بھی بلند سے بلند تر ہوگا، آخرت میں بھی آپ کا اجر و ثواب فزوں سے فزوں تر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ شاعری جو اہل بیت کے حوالے سے ہوتی ہے اس میں پھر ہماری طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا معیار بہتر سے بہتر تر ہو، دونوں اعتبار سے، بہتر ہو دونوں اعتبار سے.
حیت کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، اور دوسرے مضمون و معنی کے اعتبار سے۔ کوئی مضمون و کوئی معنی ایسا نہ ہو جو واقعاً خلاف شریعت ہو، ایسا مبالغہ ہو کہ جو نامقبول ہو شرعاً۔ ویسے خود فنی اعتبار سے علم بدیع میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ مبالغے کی کچھ قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جو نامقبول مبالغہ کہلاتا ہے، یعنی خود شعراء اس مبالغے کو، اہل فن ادبی تنقید اس مبالغے کو قبول نہیں کرتی، اہل فن اس مبالغے کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح شریعت بعض مبالغوں کو قبول نہیں کرتی۔ اگرچہ لفظ مبالغہ آ گیا تو میں اپنا پرانا جملہ یاد دلا دوں آپ حضرات کو کہ فضائل اہل بیت اتنے ہیں کہ ہم مبالغے کا تو گزر ہی نہیں۔ مبالغہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کسی شے کی حد معلوم ہو۔ ہمیں تو حد ہی نہیں معلوم ہے کہ ان کا علم کتنا تھا، ان کی شجاعت کتنی تھی، ان کے فضائل کتنے تھے۔ قرآن مجید نے بھی کہیں ان کی حد نہیں بتائی ہے، ان کے فضائل کی، ان کے مناقب کی حد نہیں بتائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی عبادتیں کر سکتے تھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ قرآن نے بھی نہیں بتایا کتنی عبادت کر سکتے تھے، قرآن نے بس یہ بتایا کہ اللہ نے کہا اے محمد بس، سبحان اللہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ راتوں کو عبادت کریں مگر کم۔ یعنی حوصلہ عبادت مصطفیٰ کتنا تھا، سبحان اللہ، کتنی نمازیں پڑھنا چاہتے تھے، کتنے سجدے کرنا چاہتے تھے، کتنی ثنا کرنا چاہتے تھے رب کی، کہ رب نے کہا بس مصطفیٰ بس۔ اور یہی صورت آپ کی مقام تبلیغ میں ہے، مقام رسالت میں، مقام تبلیغ۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے طیب و طاہر پیغمبر، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنی جان دے ڈالو۔ کیا انداز ہے، اسے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یعنی ہم نے تمہیں پیغام سپرد کیا ہے پہنچانے کے لیے، اپنی جان گنوانے کے لیے نہیں۔ اور ہمارا حالانکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نذر کی، ایک ایک سانس نذر کی، اپنی جانیں نذر کی، مگر خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ دیکھ رہے کیا حد معین کر سکتا ہے ایک انسان۔ اب اگر یہ مراتب درک کر کے قرآن مجید سے اور شعراء کلام کہیں تو تنقید نگار کو کہیں موقع ملے گا کہ مبالغے کا الزام دھر دے؟ ممکن نہیں۔ اور مقامات اخلاقی، خود یہ آیت اہل بلاغت کہتے ہیں کہ اس بات کو دوسری طرح سے بھی کہا جا سکتا تھا، مگر جو کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی خلق عظیم کا رتبہ جو ہے وہ کمتر ہے، مصطفیٰ کا رتبہ اس سے برتر ہے۔ تو یہاں بھی حد اخلاقی نہیں سامنے آ رہی ہے، یہاں بھی سرکار کی حد نہیں سامنے آ رہی کہ کیا بلندی تھی، کیا وسعت اخلاق کا عالم تھا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا بھی ذہن بشری سوچ سکتا ہے، ذہن بشری، فکر انسانی اخلاقی قدروں کے بارے میں جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، جسے وہ خلق عظیم سمجھیں گے، آپ کا رتبہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، اور چونکہ مصرع میرا ہے، یہ دراصل ایک نعت کا مطلع ہے، نعت کے مطلع کا پہلا ہی مصرع ہے جو مصرع طرح کے طور پر دے دیا گیا۔ خود اس مصرع میں
جو بات کہنے کی کوشش کی ہے میں نے. جو اہل فن ہے، اہل سخن ہے، ان سے پوشیدہ نہیں ہے. لیکن ظرافت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی تو وہ ہے جو کسی شکل و صورت میں آ نہیں سکتی. سبحان اللہ. یعنی جو ویدانت کا فلسفہ رکھتے ہیں وہ بھی ایشور کو نراکار کہتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. آکار نہیں ہے، یعنی شکل و صورت نہیں ہے کوئی، ہے نا. انسان کے بھی اس جسم ظاہری کی صورت ہوتی ہے. سیرت کے ساتھ کبھی آپ شکل کو نہیں جوڑتے. سیرت کے ساتھ شکل نہیں ہوتی، جسم کی صورت ہوتی ہے، سیرت کی صورت نہیں ہوتی. اس لیے کہا گیا کہ مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ مصطفیٰ کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ قرآن نے اس پہ حدیں نہیں مقرر کی. تو یہ خود بے پناہ سیرت ہے، اور اسی لیے یہ بے پناہ سیرت اس بے پناہ اور نامتناہی کی گویا کے صورت ہے، ایک نورانی صورت ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. وقت کی محدودیت میں رہتے ہوئے میں اور کیا عرض کروں، ورنہ جتنے مکاتب فکر ہیں، میں نے اس احتیاط سے یہ مصرع کہا ہے اور یہ مطلب کہا ہے کہ جتنے مکاتب فکر ہیں، میں چاہے ان سے متفق ہوں یا نہ ہوں، وہ اس مطلب سے ضرور متفق ہیں، چاہے وہ وحدت الوجودی ہو یا وحدت الشہودی ہو، یا وحدت الشہودی ہو، وحدت الوجودی ہو یا وحدت الشہودی ہو، یا اور کسی بھی مکتب کے ہوں، وہ اس میں غالباً اختلاف کی راہ نہیں نکال پائیں گے کہ مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے. یہ نگار ہستی کی اولی صداقت ہے. یہ نگار ہستی کی اولی صداقت ہے. اور چونکہ نعتیہ کے ساتھ مسالمے کا کلمہ بھی جڑا ہوا ہے، تو اس میں طویل نعت ہے اور اس میں سلام کا بھی مطلع ہے اور سلام کے بھی شعر ہیں. تو میں وہ بھی عرض کر دوں کہ مجلس اعزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. مجلس اعزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا یہ شعر اور یہ مصرع دوسرا آپ حضرات کے دلوں کی دھڑکن بن جائے گا. مجلس اعزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. یا علی ازاں اپنی، یا حسین اقامت. مجلس اعزا کیا ہے، مجلس اعزا کیا ہے، ایک نماز الفت. مجلس اعزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. یا علی ازاں، یا حسین، یا علی ازاں، یا حسین اقامت. اسی طرح بہت سے اشعار ہیں. بہرحال میں صرف ایک شعر عرض کر کے اور گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ نعت اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اور سب سے یادگار اور سب سے دل پذیر اور دل آویز اور دل انگیز اور دل سوز نعت کہنے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام. اس لیے میں نے یہ عرض کیا اسی ضمن میں کہ مرحبا ابو طالب، مرحبا ابو طالب، مرحبا ابو طالب، مرحبا ابو طالب. نعت کی زمینوں پر آپ کی حکومت.
مرحبا ابو طالب، نعت کی زمینوں پر آپ کی حکومت ہے. اور اگر آپ اس لفظ کو بدلنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرحبا ابو طالب، مرحبا ابو طالب، نعت کی زمینوں پر آپ کی ولایت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے، یہ نگار ہستی کی اولین صداقت ہے، یہ نگار ہستی کی اولین صداقت ہے. مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. مجلس عزا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. خدا اس اذان اور اقامت کے بعد ہمیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آپ ہماری امامت کرتے رہیں. خدا آپ کی خطابت اور آپ کے قلم میں مزید طاقت عطا فرمائے. ہم آپ سب آپ کی صحت کے لیے دعاگو ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے جناب علامہ سید عقیل الغروی صاحب. اور اب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ذوالقدر صاحب کی قبلہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مرکز باب المراد کی طرف سے ہمارے اور آپ کے جناب محمد عسکری صاحب جو روح روان مرکز ہیں شکریہ کے فرائض انجام دیں گے. جناب محمد عسکری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکز باب المراد لندن کی جانب سے، اس مرکز کے تمام ٹرسٹیز کی جانب سے، تمام کارکنان کی جانب سے، اس مرکز کے تمام ویل وشرز کی جانب سے، اور خصوصیت کے ساتھ اس مرکز کے بانی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالقدر رضوی صاحب قبلہ کی جانب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص طور پہ جناب ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب کا جنہوں نے نظامت کے فرائض انجام دیے، اور تمام مقامی اور بیرونی شعراء کا، جناب شعور اعظمی صاحب، مولانا اصغر اعجاز صاحب رامپور سے، شہزادہ گلریز صاحب، مولانا سلمان عابدی صاحب بنگلور سے، لکھنؤ سے مولانا بلال کاظمی صاحب اور عشرت لکھنوی صاحب جنہوں نے اپنے کلام واٹس ایپ کے ذریعے ارسال فرمائی. آخر میں علامہ سید عقیل الغروی صاحب قبلہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے کلیدی خطبے سے ہمیں مستفید کیا، اور یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مرکز باب المراد کی جانب سے اگلا نعتیہ مسالمہ 27 رجب کو منعقد ہوگا، جن کی ڈیٹیلز آپ حضرات تک ان قریب پہنچ جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاتیاں سنا ہے رسول حق کے لیے، صلاتیاں سنا ہے رسول حق